directly involved in all this. So you tell us کہ کیا ہو رہا ہے, مطلب بار بار اپوز کیوں ہو رہا ہے, and what are we gonna do about it? ویل بار بار اپوز کیوں ہو رہا ہے, اس کی تو ریزنز کافی ایویڈنٹ ہیں. ہمارے معاشرے میں کوئی بھی خواتین سے ریلیٹڈ, بچوں سے ریلیٹڈ, خواجہ سرا کمیونٹی سے ریلیٹڈ, مردوں کے علاوہ اگر کوئی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی کو جب ہم اس کی فلاح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ بیک لیش آتا ہے. چائلڈ میرج کی جہاں تک بات ہے تو سب سے بڑا جو اس پہ ایک بیک لیش ہے وہ مذہبی پرسپیکٹیو سے آتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. لیکن اس پہ ہمارا جو آرگیومنٹ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اور جو اسلامی ملک ہیں آپ ان کو دیکھیں. سب سے زیادہ تو آپ سعودی عربیہ کو فالو کرتے ہیں نا, وہاں پہ بھی 18 ایئرز ہے اور بچے کی اور بچی کی ایج میں کوئی فرق نہیں ہے جب میریجبل ایج کی ہم بات کرتے ہیں. تو اسٹینڈرڈائزیشن اور یونیفارمٹی آف میریجبل ایج یہ اس وقت ہماری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے اور ہمارا ایجنڈا بھی ہے, جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام صوبوں کے اور ٹیریٹریز کے درمیان میں, اور جب میں ٹیریٹریز کی بات کرتی ہوں تو میں اے جے کے اور جی بی کو شامل کر کے بات کر رہی ہوں. اے جے کے, جی بی اور جو ہمارے جتنے بھی پروونسز ہیں انکلوڈنگ آئی سی ٹی, وہاں پہ ایک ایج ہونی چاہیے. اور انٹر جینڈر بھی, کہ اگر بچی کی ایج 18 ہے یا بچے کی 18 ہے تو بچی کی بھی ایج جو ہے وہ 18 ہو. سو یونیفارمٹی اس لیول پہ بھی ایگزسٹ کرنی چاہیے. اب اس کی جو بہت بڑی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں پاکستان میں ایک ریسرچ ہے جس میں 18.3% بچیاں جو ہیں وہ 18 سال سے پہلے دے آر میرڈ آف. اب اس کی وجہ سے ہمارا جو آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کا رائٹ ٹو ایجوکیشن افیکٹ ہو گیا, آپ کا رائٹ ٹو لائف افیکٹ ہو گیا, آپ کا رائٹ ٹو جو آپ کی ہیلتھ کیئر ہے وہ آپ کی اس میں افیکٹ ہو گئی. تو جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں, آپ چھوڑ دیں جینڈر کو, آپ چھوڑ دیں ایج بریکٹ کو, جو بائی ورچو آف یو بینگ ہیومن آپ کو جو کچھ حقوق ملتے ہیں, ان حقوق پہ ڈائریکٹ اٹیک ہے اس یونیفارمٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو جب کانسٹیٹیوشن پاکستان کے ہر قانون سے اوپر کا لا ہے اور وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے, جب اس نے گارنٹی کیا ہے کہ آپ کو یہ تمام حقوق ملیں گے, تو اس کانسٹیٹیوشن کی اوور آرچنگ اسکیم کے نیچے جو بھی ایکٹ ہوگا جو بیریئرز کریٹ کرتا ہے وہ تو ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہے, وہ تو ویسے ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس پہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہا ہے پنجاب میں, اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے پنجاب میں بہت فائدہ بھی ہوگا جب ہم امینڈمنٹ کی بات کریں گے, کہ یہ جو پروویژن ہے جس میں بچی کی ایج 16 سال ہے اور بچے کی 18 سال ہے, دس از انکانسٹیٹیوشنل, دس از کانٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن. سو اینی تھنگ وچ از کانٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ. Exactly. تو یہ اس میں ہمارے پاس ہمارے اپنے قانون میں, آئین میں بھی اسپیس موجود ہے, ہمارے پاس مذہبی حوالے سے دیکھیں تو بھی اسپیس موجود ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک صحت کے اور تعلیم کے مسئلے کے طور پہ دیکھیں. بھول جائیں کہ اس پہ مذہبی پرسپیکٹیو کیا ہے, اس کنفرنٹیشن میں ہم نہیں جانا چاہتے. وی آر ورکنگ فار بیٹرمنٹ آف آر چلڈرن, اسپیشلی گرل چائلڈ. اور اس کے لیے اگر کسی بچی کی صحت پہ, کسی بچے کی تعلیم کی اپرچونٹی پہ فرق پڑتا ہے تو وہ قانون جو ہے اس کے ہم, میں بطور ہیومن رائٹس وکیل بھی اور ادروائز بھی ہم سول سوسائٹی کے طور پہ ہم اس قانون کے خلاف کھڑے ہیں. Excellent.